وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا اسما مبينا بهتانا واسما مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، رمضان المبارک سے پہلے ان حدیثوں کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا. وہ 5 حدیثیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 حدیثوں کو خلاصے کے طور پر منتخب فرمایا تھا. 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 حدیثوں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب فرمایا اور اپنے بیٹے حماد رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی کہ بیٹے ان 5 حدیثوں پر ضرور عمل کرنا. ان 5 حدیثوں پر اگر تم نے واقعتاً عمل کر لیا تو انشاءاللہ دین پوری زندگی تمہاری زندگی میں پورا دین آ جائے گا. اور ان 5 حدیثوں کو آگے سامنے لوگوں تک بھی پہنچاؤ. اور یہی بات حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی. اس کے ذخیرے میں سے انہوں نے 4800 حدیثوں سے ابو داؤد شریف، جو حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، ابو داؤد شریف انہوں نے مرتب کیا، جس کے بارے میں ابو داؤد شریف کے مقدمے میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے خود نقل فرمایا ہے کہ میں نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 4800 حدیثوں کو منتخب کر کے یہ ابو داؤد شریف کتاب ہم نے مرتب کی ہے. اور فرمایا کہ یہ 4800 جو حدیثیں ہیں یہ سب کے سب صحیح ہیں یا صحیح کے مثل ہیں، صحیح کے قریب ہیں. ان 4800 حدیثوں میں بھی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثوں کو منتخب فرمایا. فرمایا کہ ان 4800 حدیثوں کا خلاصہ یہ 4 حدیثیں ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 لاکھ احادیث کا مجموعہ یا اس کا خلاصہ 5 حدیثیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو یا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو، 5 لاکھ احادیث میں سے 4 یا 5 کو جب منتخب کیا جائے گا، یقینی طور پر بہت ہی اہم ترین، بہت ہی قیمتی، بہت ہی جامع احادیث ہوں گی.
اگر آدمی ان حدیثوں کو یاد کر لے تو آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور غالباً 4 5 6 جمعہ تک بیان کرتا رہا۔ پھر رمضان المبارک آ گیا، پھر اس کے بعد میری طبیعت علیل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مستقل دوسرے موضوعات جو ضروری اور اہم موضوعات تھے ان موضوعات پر میں بیان کرتا رہا۔ اور بیچ میں کئی لوگوں نے، ایک صاحب نے تو اصرار کے ساتھ کہ بھئی وہ جو باقی رہ گیا 3 حدیثوں کو میں نے بیان کیا تھا، باقی 1 یا 2 حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 2 حدیثیں باقی رہ گئیں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 1 حدیث باقی رہ گئی تھی۔ تو انہوں نے کئی بار کہا کہ وہ جو باقی رہ گئی اس کو بیان کر دیں، تو میرے بھی ذہن میں تھا کہ بات تو مکمل کرنی ہے، لیکن بیچ میں ضروری موضوعات جیسے پچھلے 2 جمعہ میں فلسطین کے بارے میں عرض کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مجاہدین کی بے انتہا مدد فرمائے، وہاں کے جو مظلومین ہیں، وہاں کی جو مجاہدین ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 2 روز 4 روز ہم نے کیا، مستقل دعا کرتے رہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، غائبین کے لیے آدمی جب دعا کرتا ہے تو ہماری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ان اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائبین، وہ دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے جب ایک غائب کے لیے کرتا ہے۔ ظاہر فلسطین کے وہ مجاہدین ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں، ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، اور ہمارا دینی رشتہ ہے ان سے، ایمانی رشتہ ہے۔ ان کے لیے ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جلدی وہ دعا قبول کرے گا، اور ہماری جو دعا ہوگی وہ دعا بھی اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو ہمیں عادت بنانا چاہیے کہ مستقل ان کے لیے دعا کرتے رہیں جن مسائل سے 2 4 ہیں۔ اور ایک صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ اسرائیل جو ہے چاروں طرف سے اسلامی ممالک سے گھرا ہوا ہے، یہودیوں کا کوئی ملک نہیں ہے۔ یہودی تھوڑی سی تعداد میں ہیں جو فلسطین میں آ کے 1948 میں آہستہ آہستہ بڑھتے فلسطینیوں کی زمین خریدتے چلے گئے، اور اب فلسطینیوں کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ اسرائیل جو ہے نا، یہ قابض ملک ہے، ظالم ہے، اس نے قبضہ کیا ہے دوسرے کی زمین کو۔ تو اسرائیل چاروں طرف سے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے، شام ہو، اردن ہو، فلسطین ہو، لبنان ہو، سعودی عرب، اور بھی مسلم ممالک، چاروں طرف سے مسلم ممالک سے گھرا ہوا ہے، اور اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ غیروں سے شکوہ کیا، یہ جو مسلم ممالک ہیں یہ کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ایک صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے کہ جو لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ مسلم ممالک جو ہے فلسطین کا ساتھ دیں گے اور فلسطین کے ساتھ جا کر جنگ لڑیں گے، وہ بڑے خواب خیال کی بات ہے، وہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اصل میں جتنے ممالک ہیں، یہ سعودی عرب ہوں یا اور دوسرے اس طرح کے جو ممالک ہیں، ان کے پاس اپنی وردی نہیں ہے، ان کے پاس اپنی فوج نہیں ہے ایک طریقے سے۔ ظاہر ہے سعودی عرب کی حفاظت امریکی فوج کرتی ہے، وہ اس کی قیمت وصول کرتی ہے۔ تو یہ جو اسلامی ممالک ہیں، اللہ نے بے پناہ دولت دے دیا، اور اس دولت کے نتیجے میں آرام و راحت میں وہ چلے گئے۔ اب ان کی زندگی عیش کی زندگی ہے، رات دن عیش میں اور عیاشیوں میں، اے سی میں، اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور جو آدمی آرام و راحت اور عیش و عشرت کا عادی ہو جائے، اس سے ہم توقع کریں کہ وہ جنگ لڑے گا اور محاذ پر جا کر کے بمباری اور دوسرے کام کرے گا،
ظاہری بات ہے، عیش و آرام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ مجاہدین کا کام ہے۔ تو ان کا تجزیہ واقعی صحیح ہے کہ جتنے اسلامی ممالک آزو بازو ہیں، یہ اصل میں اپنی ان کی وردی نہیں ہے، یعنی اپنی فوج نہیں ہے۔ فرض کرو اگر ہمت کر کے وہ کہہ بھی دیں چلو ہم فلسطین کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں، فلسطین کے ساتھ ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے، تو تجزیہ نگار کا کہنا یہ ہے 1 سال بھی نہیں گزرے گا وہاں کا بادشاہ یا وہاں کا حکمراں جو ہے اس کو تخت سے اترنا پڑے گا۔ ساری سیاست وہ امریکہ کر رہا ہے۔ صدام کے ساتھ کیا ہوا؟ ظاہر ہے جو کچھ ہوا، جنگ لڑی گئی، نتیجے میں تخت سے اترنا پڑا، مقدمے چلائے گئے، مقدمے بھی فرضی، جو چاہا وہ ہوا، پھانسی بھی چڑھا دیا۔ لبنان کے معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، نتیجے میں جب ٹکرایا تو ان کو جس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا آپ حضرات جانتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ ممالک وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کی اپنی وردی نہیں ہے، اپنی فوج نہیں ہے۔ اگر یہ ہمت کر کے کہہ بھی دیں چلو ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے، تو تھوڑے دنوں میں ان کو گدی سے اترنا پڑے گا، ہو سکتا ہے ان کو جیل میں جانا پڑے، ہو سکتا ہے مقدمہ چلا کر یا بغیر مقدمے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ یہ بڑی مجبوری ہے ان کی، اپنی فوج نہیں ہے، اپنی وردی نہیں ہے، اپنی طاقت نہیں ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے دوسرے ممالک کے فوج کو رکھا ہوا ہے۔ یہ پتہ دیتا ہے کہ ظاہر ہے ہم کو اگر ہماری حفاظت کرنی ہے تو اپنے دست و بازو کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، انتم فی رباط دائم، تم ہمیشہ کے لیے سمجھو گویا سرحد پہ آپ کھڑے ہوئے ہو، تمہاری تیاری ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ غیب سے فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ ظاہر ہے وہ ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ مال سے تو مدد کر سکتے ہیں، دے رہے ہیں، کوئی ملینوں ڈالر دے رہا ہے، سب لوگ مدد کر رہے ہیں، لیکن فوجی اعتبار سے وہ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ فوج پر ان کا اختیار نہیں ہے، کوئی اور اختیار رکھتا ہے۔ ظاہر اگر یہ آرڈر دے بھی دیں گے تو لڑنا تو کسی اور کو ہے نا، لڑنے والے کے دل سے جب آدمی لڑتا ہے مجاہد تو بات الگ ہوتی ہے، اور کرائے کے فوجی ہوں تو بات کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو یہ مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مجاہدین کی مدد فرمائے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور اپنے لیے بھی ہم سوچیں کہ غیروں پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، کہ غیر ہماری مدد کریں گے، غیر ہماری حفاظت کریں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہمارے نوجوان اپنی طاقت بڑھائیں، ورزش کریں اور اپنی طاقت و قوت کو محفوظ کریں۔ بھئی پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو چلتی گاڑی بھی رک جاتی ہے۔ وہ لطیفہ ہے، ایک بار وہ کوئی خان صاحب ٹرین میں بیٹھے تھے اور ان کو استنجا جانا تھا، وہ پہلے کی ٹرین جو اس پر گدا ڈالا جاتا تھا اس کو اٹھا سکتے تھے، اپنی انہوں نے پگڑی رکھ دی خان صاحب نے تاکہ علامت رہے۔ گئے ٹوائلٹ کو، کوئی اور آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو جگہ خالی ہے اور ایک پگڑی رکھی ہے، اس نے پگڑی اٹھایا باہر پھینک دیا، بیٹھ گیا وہاں۔ اب خان صاحب آئے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے بھئی پگڑی کا پتہ نہیں کہاں چلی گئی پگڑی، کہا یہاں تو میں بیٹھا تھا، کہا نہیں۔ خیر تھوڑی دیر کھڑے رہے، اور وہ آدمی ہیٹ پہنے ہوا تھا، انگریز ہوگا کوئی، وہ جانے لگا ٹوائلٹ کو تو اس نے جو ہے وہ اپنی ٹوپی اپنی جگہ پہ ڈال دی اور چلا گیا۔ خان صاحب نے دیکھا موقع اچھا ہے، ٹوپی کو اٹھایا، کھڑکی سے باہر پھینک دیا، بیٹھ گئے وہ۔ اب وہ انگریز آیا، کہنے لگا میری ٹوپی، کہا تمہاری ٹوپی ہماری پگڑی کو کھوجنے کے لیے گئی ہے۔ یعنی طاقت و قوت ہو تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر طاقت و قوت نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں نا مظلوموں کو ستایا جاتا ہے۔ فلسطین کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے مسجدوں میں
ہمارے پڑوسیوں میں دیکھیں جو کمزور ہوتا ہے سب اس کو ظلم کرنا چاہتا ہے، کوئی طاقتور ہے اس کے سامنے کوئی نہیں جانا چاہتا ہے۔ تو بہرحال ظلم کرنے کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہم کو اپنی طاقت و قوت بڑھانا چاہیے، بیکار کاموں میں اپنی طاقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں تو اصل میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں، چوتھی حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے 3 حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ظاہر ہے تقریر کا موقع ہے، کوئی بتا تو سکتا نہیں، ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ ہاں مجھے 3 حدیثیں یاد ہیں؟ ظاہر ہے ہاتھ اٹھائے تو ممکن ہے ہم کہیں کہ ذرا بیان بھی کر دیجئے، تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ ایک صاحب ادھر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ یاد ہے، تو الحمدللہ اتنوں میں ایک بندے نے تو ہاتھ اٹھائے کم سے کم۔ بھئی اتنی قیمتی حدیثیں میں مطالعہ کر کے آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، یاد تو رکھنا چاہیے نا۔ اور یاد رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے معلوم؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں میں بیان کریں۔ جو بات آپ یہاں سنتے ہیں اپنے گھر میں گئے خواتین کو سنائیں، دوستوں میں گئے وہاں سنائیں، دکان پہ بیٹھے ہیں کام والوں کو سنائیں، کوئی نیا بندہ مل گیا، حدیث کی بات ہے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا بات کریں، کوئی بات نہیں تو غیبت کی بات شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسا یہ ایسا وہ ایسا۔ اللہ کے بندے اس میں گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت میں۔ حدیث سناؤ گے، دین کی بات سناؤ گے، دین پہنچانے کا بھی ثواب ملے گا نا آپ کو، آپ دین پہنچا رہے ہو اور یاد بھی رہے گی وہ بات۔ تو میں پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں، تشریحات کے ساتھ تو نہیں دہراؤں گا، حدیث دہرا دیتا ہوں، یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث میں نے جو بیان کی تھی، یعنی ان 4 حدیثوں میں 5 حدیثوں میں جو حضرت امام ابو داؤد نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، پہلی حدیث ہم نے بیان کیا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ بڑی جامع حدیث ہے، آدمی ایک حدیث بھی یاد رکھ لے تو معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری لڑائی ہمارے محلوں میں، گلیوں میں، بھائیوں میں، خاندانوں میں، گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا، سارے جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، لا یؤمن احدکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ معیار کامل مومن جب ہوگا جب آدمی اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا۔ آدمی اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ آدمی اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے، آدمی اپنے لیے دولت پسند کرتا ہے، آدمی اپنے لیے سکون و اطمینان پسند کرتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میری غیبت نہ کی جائے، ہر آدمی چاہتا ہے میرے اوپر کوئی الزام نہ لگایا جائے، ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہ کی جائے، ہر آدمی چاہتا ہے نا۔ جب آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے یہی چاہنا چاہیے۔ بھئی ہم چاہتے ہیں سب ہماری عزت کریں، تو آپ دوسروں کی عزت کرو نا۔ نہیں، دوسروں کی عزت نہیں کرنا، صرف ہماری عزت ہو، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو کامل ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے، ہر آدمی سکون پسند کرتا ہے نا۔ لڑائی جھگڑا کوئی نہیں پسند کرتا ہے، دوسروں کی غیبت۔ تو یہ معیار ہے۔ بہرحال اس حدیث کو یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے نا، تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا پسند کرو نا۔
ہمارے سوچنے کا انداز اپنے لیے اچھا دوسروں کے لیے برا، اپنے لیے اچھی چیز دوسروں کے لیے خراب چیز نہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ ایمان ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث بڑی تشریح کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث مختصر ہے لیکن اس کے ضمن میں میں نے 3 جمعہ مستقل بیان کیا تھا، سمجھایا تھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لایعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ جتنے لایعنی چیزیں آپ چھوڑ دیں تو بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ آپ سوچو نا، کسی کی غیبت کر کے آپ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جھوٹ بولنے سے نقصان ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح ہر لایعنی بات، فضول کی مجلس، فضول کے گپ شپ، ہوٹل بازی، بلا وجہ دوستوں کے ساتھ جم کر ان کی بات کرنا، یہ سب بیکار کا کام ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے بھائی، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، ذکر و اذکار کرو۔ تو بہرحال دوسری حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اور تیسری حدیث جو میں نے بیان کی تھی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملنے والا ہے جو اس کی نیت ہوگی۔ نیت کو درست رکھو، جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کا فائدہ ملے گا۔ بڑا کام کیا، بڑی عالی شان مسجد بنا دی، نیت درست نہیں ہے۔ نیت یہ ہے کہ دنیا کہے فلاں صاحب نے مسجد بنایا ہے، ظاہر بیکار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، قیامت کے دن مثالیں میں دے چکا ہوں، آدمی کو وہی ملنے والا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ایک آدمی عبادت تو کر رہا ہے، تہجد تو پڑھ رہا ہے، مسجدیں تو بنوا رہا ہے، ہر سال حج عمرے کر رہا ہے، لیکن نیت فاسد ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہے ہر سال حج کو جاتا ہوں میں، ہر سال عمرے کرتا ہوں میں، مسجدیں بنواتا ہوں۔ ارے بھئی اللہ کے لیے کر رہے ہو نا، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کو بتانا پڑے گا۔ ظاہر ہے دنیا کو بتانے کے لیے کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کا سب کام بیکار۔ تو یہ 3 حدیثیں اہم تھی، انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ اب چوتھی حدیث آپ سنیں۔ چوتھی حدیث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انتخاب کے مطابق ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ چوتھی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی۔ بڑی جامع حدیث ہے، ترجمہ سن لیں پھر تشریحات میں عرض کروں گا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ مسلمان تو وہی ہے دوستو اور بزرگوں، جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی سارے لوگ محفوظ ہو جائیں، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور نہ ہاتھ سے۔ اور پھر حدیث میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، پہلے زبان کا تذکرہ آیا، بعد میں ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ زبان کی تکلیف جو ہے نا عام ہے، ایک آدمی نہیں ہے اس کے لیے بھی زبان سے برائی کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہاتھ کی تکلیف کم ہے۔ ظاہر ہے ہاتھ سے کسی کو مارنا ہی تو ہوگا نا، مارنے کے لیے وہ آدمی سامنے چاہیے، آدمی مارتا بھی نہیں، ہمت بھی نہیں ہوتی ہے جلدی۔ زبان آدمی ہر ایک کے لیے کھولتا ہے، آدمی کہیں لندن میں بیٹھا ہو، کہیں بھی ہو، لیکن آدمی برائی کرنا چاہے تو یہاں بیٹھ کے زبان سے برائی کر سکتا ہے۔ تو زبان کا گناہ عام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کو استعمال کیا ہے، بعد میں ہاتھ کو استعمال کیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حدیث کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں،
خدا کرے بات سمجھ میں آ جائے، انشاءاللہ غور سے سنیں گے آپ حضرات۔ ایک جملہ تو یاد رکھ لیجئے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، خواہ زبان سے پہنچاؤ کہ ہاتھ سے پہنچاؤ یا کسی اور اعضاء سے پہنچاؤ یا اشارے کنائے سے پہنچاؤ، دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہر مسلمان کو یہ طے کرنا چاہیے، ہم بھی ہیں، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، طے کرنا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی میں انشاءاللہ ہماری طرف سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ طے تو کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آدمی طے کرے کہ ہماری طرف سے نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائیں گے۔ اسی لیے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثوں میں اس کو بھی منتخب فرمایا ہے۔ بظاہر چھوٹی حدیث ہے لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اور دین کے جو شعبے ہیں نا، 5 شعبے ہیں۔ دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5 شعبے ہیں۔ عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے۔ قرآن و حدیث یہ 5 چیزوں کے بارے میں بھرے پڑے ہیں۔ دین کے یہ 5 شعبے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں۔ سب سے پہلی بات، انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی عقیدے کے اعتبار سے قادیانی ہے، ایک آدمی عقیدے کے اعتبار سے کافر ہے، اگر وہ نماز پڑھے تو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ پہلے عقیدہ درست کرو۔ قرآن اور حدیث نے جو عقیدہ دیا ہے، عقائد ہمارے درست ہونے چاہیے۔ وہ عقیدہ قرآن و حدیث جو چاہتا ہے، عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ، قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ، اور جہنم اور جنت کے بارے میں کیا عقیدہ، یہ ساری چیزیں عقائد میں، یعنی عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ دوسرا نمبر آتا ہے عبادات کا، اعمال کا۔ عقیدہ درست ہے، ہاں بھئی اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، ہم مومن ہیں، کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، عقیدہ درست ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اگر صاحب نصاب ہو، یا پھر اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، یا پھر اور ایسے جو اعمال ہیں جو مشہور ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ کرنا ہے، اعمال ہیں یہ۔ عام طور سے ہمارے یہاں لوگ ان 2 شعبوں میں جو ہے دین کو کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لیا ہم دیندار ہو گئے، روزہ رکھ لیا ہم دیندار ہو گئے، حج کر لیا ہم دیندار ہو گئے، عام طور سے یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا عقیدہ ہے، پھر عبادات ہیں، یہ عبادات میں شامل ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، صرف روزہ رکھ لینے سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہوگا، صرف حج پہ حج کر لینے سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہوتا ہے، کوئی صاحب استطاعت ہے اور زکوٰۃ دے دینے سے وہ کامل مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ آگے اور کیا ہے؟ معاملات شریعت کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی ہم تو نماز بڑی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں، دکان میں جا رہا ہے، شریعت کے خلاف دکانداری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دوسروں کو لوٹ رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے نہیں بھئی دین تو مسجد میں نماز پڑھ لیا وہ دین ہو گیا، ہم دیندار ہو گئے، اب مارکیٹ میں آ گئے، اب دین کا کیا کام ہے؟ نہیں، غلط سوچ رہا ہے۔ شریعت نے معاملات، اور میں نے کہا تھا آپ کو 12 ہدایہ جو کتاب ہے نا، ہدایہ 4 جلدوں میں ہے، مشہور فقہ کی کتاب ہے، صرف 1 جلد میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں بات ختم۔ 3 موٹی موٹی جلدیں ہیں جو معاملات کے بارے میں ہے۔ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے،
بازار میں ہم کو کس طرح رہنا چاہیے، تجارت ہم کو کس طرح کرنا چاہیے، ملازمت اگر ہم کر رہے ہیں تو ملازمت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جو ہمارا مالک ہے جس سے ہم تنخواہ لے رہے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، یعنی ساری چیزیں شریعت نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے۔ تو دین کا تیسرا شعبہ جو ہے معاملات، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو معاملات کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دکانداری شریعت کے مطابق نہیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ سچ کہتے ہیں، تجارت میں سب جائز ہے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سیکھ لیا ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث میں تو کوئی اور بات ہے۔ اور ایسی معاشرت، چوتھی چیز ہے معاشرت، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ معاشرت کہتے ہیں ہمارا جینا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری شادی بیاہ، ہمارے دوسرے کام، بھئی بہت سارے کام ہیں نا، ایک آدمی گھر میں رہتا ہے، بیوی سے تعلق ہے، بچوں سے تعلق ہے، والدین ہیں ان سے تعلق ہے، پڑوسی ہیں ان سے تعلق ہے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ شریعت نے بتایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور آپ دیکھیں گے تو شریعت میں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ آدمی ہمیشہ اس بات کی فکر کرے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بہت بڑا تقویٰ ہے، بہت بڑا تقویٰ ہے۔ ایک صاحب ایک اللہ والے کے پاس گئے، حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت نے یہی کہا، اور زندگی بھر وہ اللہ والے کوئی جاتا ان کے پاس، حضرت کچھ نصیحت فرمائیے، یہی نصیحت فرماتے، تم یہ طے کرو کہ تمہاری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی غیبت نہیں کرو گے، کسی پر جھوٹے الزام نہیں لگاؤ گے، کسی پر تہمت درازی نہیں کرو گے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دو گے، ہے نا؟ تو یہ چوتھی چیز کیا؟ معاشرت، اور معاشرت، اور اس کے بعد پانچویں چیز اخلاقیات، اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق دیا ہے وہ اخلاق ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کیا اخلاق دیا ہے؟ پورا آپ دیکھیں گے تو مستقل ایک باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے۔ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں ابھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ ان کی والدہ نے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈال دیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ 1-2 سال نہیں، 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، اتنا قریب، اور 10 سال تک امام الانبیاء کی صحبت۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے خادم کی بات تو معتبر ہوگی نا، خادم رات میں بھی ساتھ رہتا ہے، دن میں بھی ساتھ رہتا ہے، وہ سفر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حضر میں بھی ساتھ رہتا ہے، خادم ہے، ہر وقت مالک کو دیکھتا رہتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں نہ کیا نہیں کرتے ہیں۔ باہر کے لوگ کسی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن خادم بتائے گا کتنے اچھے ہیں یہ۔ تو حضرت انس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں اور 10 سال رہے ہیں۔ اپنا ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہے، ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کبھی گالی دی، نہ کبھی سخت و سست کہا۔ 10 سال کی مدت ہے نا، آپ کے بھی ملازمین ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنے دکان کے ملازمین کو، وہ بیچارے حالانکہ ان کے نوکر غلام نہیں ہیں لیکن نوکر سمجھتے ہیں، ملازمین سمجھتے ہیں، مطلب یہ غلام کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، گالیاں دینا، زبان میں جو آئے بولنا، بے انتہا غلط بات ہے۔ اس نے آپ سے معاہدہ کیا ہے کام کرنے کا، آپ کام لیجئے، لیکن گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، اس کو کمتر اور بدتر سمجھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال تک وقت ہو گیا جی۔ تو انشاءاللہ پھر آئندہ عرض کروں گا، وقت ہو گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ یہ واقعہ بھی اور موضوع بھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی وضاحت باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔